الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید کے پرمسرت لمحات مدنی چینل کے ساتھ، ایک تو ہم سمندروں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو، جھیلوں کو، ان بہتی نہروں کو، یا گلاس میں پانی پڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ پانی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے یہ پانی ہے، لیکن کبھی شیشے میں دیکھ کر آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ پانی ہے، کیونکہ بظاہر پانی نہیں ہے، بظاہر تو یہ انسان ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کا 60% وہ پانی پر مشتمل ہے، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ نوزائیدہ بچہ، وہ انفینٹ، اس کے جسم کا 70% یعنی 70% وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور انسان کے جسم کا ہر عضو، ہر آرگن، اس میں پانی موجود ہے۔ انسانی سکن یعنی انسان کی جلد، اس میں 64% یعنی 64% تک پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح گردے میں، کڈنیز میں اور مسلز میں تقریباً 79% پانی ہوتا ہے، اور یہ جو ہڈیاں، جو بڑا مضبوط آرگن ہمیں محسوس ہوتا ہے، ان ہڈیوں میں بھی 31% 31% پانی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے جسم میں جو تقریباً 37 کھرب خلیے موجود ہیں، ہر خلیے میں، ہر سیل میں پانی کی کچھ نہ کچھ پرپورشن، کچھ نہ کچھ تناسب ضرور موجود ہوتا ہے۔ اور اگر ان پودوں کو دیکھیں تو ان پودوں کے اندر پانی کی زیادہ مقدار ہے، بعض پودوں میں تو 90% تک پانی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف پودوں میں پانی کی مقدار مختلف ہوتی ہے، اور اگر ہم درخت کی بات کریں تو وہ وزن کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو بوٹینسٹ ہے ان کے مطابق ایک درخت میں تقریباً 50% پانی ہوتا ہے اور 50% دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ جانور، جتنے بھی جانور ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، ان کے جسم میں بھی پانی کی بہت زیادہ پروپورشن ہے، یعنی تقریباً 75% جسم جانوروں کا وہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پل ہوں، یہ گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکلز ہوں، سڑکیں ہوں، سب میں کچھ نہ کچھ واٹر کانٹینٹ یعنی پانی موجود ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا یعنی ایٹماسفیئر، یہ جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، بہت سی گیسز اس ہوا میں ہوتی ہیں، لیکن ان گیسز کے ساتھ ساتھ ہوا میں پانی کی بھی ایک خاص پروپورشن موجود ہوتی ہے، جنہیں واٹر ویپرز کہا جاتا ہے، یعنی پانی کے چھوٹے چھوٹے بخارات۔ آن دا ایوریج، اوسطاً پانی کے جو بخارات ہیں وہ ہوا میں 4% تک ہوتے ہیں، لیکن علاقے کے ساتھ یہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، مختلف موسموں میں ان کی پروپورشن یعنی تناسب اور مختلف ہو جاتا ہے۔ Now you must come to know and you can easily guess the importance of water in human life. And now just ponder and contemplate that this compound H2O is so important that if you will see the daily chores of your life, you can easily guess the importance. اگر آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات کی طرف نظر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پانی ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ سب سے پہلے اگر صفائی کی بات کی جائے تو انسان غسل کرتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، یہ پانی سے وہ کرتا ہے۔ ڈش واشنگ یعنی اگر برتن صاف کرنے ہوں، کپڑے صاف کرنے ہوں، اس کے لیے بھی پانی استعمال ہوتا ہے۔ پانی پینے کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر جب انسان کو پسینہ آتا ہے اس وقت بھی اس کے جسم سے پانی نکلتا ہے اور اس کے جسم کے درجہ حرارت کو مینٹین رکھتا ہے۔ This is to say that sweating is actually to maintain the hydration of your body. اور پھر دیکھیے، ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں،
اور آپ ضرور اس کو غور سے سنیے گا. Try to be physically and mentally concentrated. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن میں شیئر کرتا چلوں پانی کے حوالے سے. Please try to listen carefully with full physical and mental concentration. پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا اور آپ میں ایک فکر بھی پیدا ہوگی. یہ دیکھیے، یہ گلوب ہے جسے دنیا کا نقشہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ ہے. خشکی ہے، کانٹیننٹس ہیں، بر اعظم ہیں، پانی کے ذخائر ہیں، اور بڑی بڑی ماؤنٹینز بھی ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے بھی ہیں. سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو کہا جاتا ہے، جس کی اونچائی تقریباً 20,029 فٹ ہے. لیکن یاد رہے، یہ پہاڑ مسلسل بڑھ رہے ہیں، یعنی ماؤنٹ ایورسٹ ہر سال تقریباً 2 انچ مزید اونچی ہو جاتی ہے. زمین کے نیچے جو جیولوجیکل فینومیناز چل رہے ہیں، خاص طور پہ ٹیکٹونک پلیٹس کے جو کلیش ہے، ان کی وجہ سے یہ پہاڑی سلسلے مسلسل بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو گلوب کے اندر نیلے رنگ کا آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے، اس سے مراد پانی ہے، کانٹیننٹس ہیں، اوشنز ہیں، پانی کے بڑے بڑے ذخائر ہیں. اور یہ جو پرنٹڈ ایریا ہے، اس سے مراد خشکی ہے، یعنی کانٹیننٹس ہیں اور لینڈ ہے. دیکھیے، خشکی بہت کم ہے لیکن پانی بہت زیادہ ہے. ایک اندازے کے مطابق ہماری دنیا میں تقریباً 71% پانی ہے اور صرف 29% خشکی ہے. اور 71% پانی یہ مختلف اوشنز میں، مختلف سمندروں میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی واٹر باڈیز ہوتی ہیں جن میں دریا ہیں، جھیلیں ہیں، نہریں ہیں، اور بھی بہت سی واٹر باڈیز ہوتی ہیں. یہاں ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جو میں نے پرپورشن آپ کو بتائی، یہ کاغذ اگر آپ اس کو گیس کریں کہ یہ ہم نے اس کی دنیا کی مثال دی، تو اس پورے کاغذ میں، اس پوری دنیا میں جو نیلے والا حصہ ہے یہ پانی ہے، اور یہ جو براؤن والا حصہ ہے یہ خشکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا زیادہ ہے اور خشکی کتنی کم ہے. اب پانی اگر اتنا زیادہ ہے تو کیا یہ پینے کے بھی قابل ہے؟ ایسا نہیں ہے. This is not drinkable, this is not potable. اتنے ڈھیر سارے پانی میں 98% پانی، یعنی 98% پانی وہ کھارا ہے، نمکین ہے، اور اسے پیا نہیں جا سکتا، اسے یوز نہیں کیا جا سکتا. نہ اس پانی کو ہم اپنے جانوروں کو دے سکتے ہیں، نہ اس پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کر سکتے ہیں، بلکہ وہ پانی نمکین ہے. تو اتنے ڈھیر سارے پانی میں صرف 2% پانی ایسا ہے جو کہ پیا جا سکتا ہے، جس سے زراعت کی جا سکتی ہے اور جو مویشیوں کو دیا جا سکتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر یہ سارا پانی ہمارے پاس ہے تو جو لال حصہ ہے اس میں سے، یہ پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور صرف یہ جو تھوڑا سا آپ کو پیج کے نکر پہ ایک بلو رنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے، صرف اتنا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ پانی تھوڑا سا جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا حصہ وہ برف کی صورت میں ہے. تو ہمارے پاس کیا بچا؟ بہت تھوڑی مقدار میں پانی بچا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا سے پانی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو تھوڑا سا پانی ہے یہی ریسائیکل ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک انسان دن میں تقریباً 1 گیلن پانی یا تو پی لیتا ہے یا خوراک کے ذریعے اپنے جسم میں لے کر جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کم از کم 20 گیلن پانی ایک انسان ان سے کپڑے دھوتا ہے یا اس کو گھریلو استعمال میں لے کر آتا ہے. اور یہاں ایک اور چیز میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ گھر میں جتنا پانی استعمال ہوتا ہے اس کا 2/3 وہ واش روم میں استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ پانی کہیں ضائع نہ ہو. اور آپ نے دیکھا پانی کتنا کم ہے اور اس کی اہمیت کا بھی ہمیں پتا چلا کہ اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. عید کا دن، عید کا دن رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ، رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ. So from the above statistics we can easily learn that there is a grave scarcity of water. پانی کی کمی کا ہمیں سامنا ہے اور بہت زیادہ پانی کم ہے.
اس حوالے سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ فرما دیا تھا، ہمیں سکھا دیا تھا، ہمیں بتا دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا ہے؟ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، چاہے تم بہتی نہر پر ہو۔ سو ریڈ لائٹس آر آن، دیر آر وارننگ سگنلز، ایک ریڈ الرٹ ہے ہمارے لیے۔ اور دنیا کے بڑے شہروں میں کیپ ٹاؤن وہ شہر تھا جہاں سب سے پہلے واٹر ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی۔ 14 اپریل 2019 کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کنٹری 90 دن کے اندر ڈرائی ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پانی ختم ہو سکتا ہے۔ پانی کے ذخائر کو سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس شہر کے 90 لاکھ شہریوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی کہ فی فرد صرف 87 لیٹر پانی ان کو اویلیبل ہوگا جس کو وہ استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح ہر بندہ دن میں صرف 2 منٹ تک شاور یوز کر سکے گا۔ اب یہ ان ملکوں کا حال ہے جہاں پر گھر گھر میں سوئمنگ پولز ہوتے تھے، لیکن پانی کی کمی کی وجہ سے یہ حالات ہو چکے ہیں۔ سو وی مسٹ ناٹ ٹیک واٹر فار گرانٹیڈ۔ یہ جو ہمیں جب پانی کا دل کرتا ہے، ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، منہ دھونے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے، آرام سے نلکے کے پاس جاتے ہیں، نلکا کھولتے ہیں اور پانی اس میں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منظر بہت اچھا ہے، بہت سہانا ہے، لیکن اگر خیال نہ رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ منظر ماضی کی حسین یادیں بن جائے۔ یاد رکھیے دنیا کی 2/3 آبادی کو بڑی سخت پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے سن 2025 تک، یعنی 2/3 of the world population is projected to face water scarcity by the year 2025۔ یعنی ابھی دنیا کی آبادی اگر 7.5 ارب ہے تو سن 2025 تک ہر 100 میں سے 66 افراد کو ہو سکتا ہے پینے کا پانی صحیح طریقے سے میسر نہ آئے۔ ایکچولی the water reservoirs are depleting۔ پانی جو زمین کے نیچے ہوتا ہے جس کو ایکویفائر کہا جاتا ہے، جو پانی موجود ہوتا ہے، وہ پانی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہم اس کو ہینڈ پمپس کے ذریعے اور دیگر پمپس کے ذریعے نکال رہے ہیں اور یہ ایکویفائر دوبارہ ریفل نہیں ہو رہا۔ جس طرح کولر ہوتا ہے، اس کولر کو آپ استعمال کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کولر کو بھر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ پانی استعمال کیا جا سکے۔ لیکن جو زمین کے نیچے ایکویفائرز ہیں، ریزروائرز ہیں، اس سے پانی نکالنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے۔ اربنائزیشن ہو گئی، لوگ شہروں میں آ گئے، اور جو گاؤں میں بھی ہے وہاں پر بھی یہ پانی بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے اور ریفل دوبارہ نہیں ہو رہا۔ یونیسیف کی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے 45 ملک ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو صاف پانی حاصل کرنے کے لیے روزانہ 6 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو پانی انسان کو موجود وسائل میں اہم ترین ریسورس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک فیملی کے 4 افراد ہوں تو دن کے کھانے کے لیے ان کو کتنا پانی چاہیے؟ میرا مطلب کہ وہ کھانا جو وہ کھا رہے ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، گندم ہے، چاول ہے، پھل ہیں، تو وہ کتنا پانی استعمال کریں گے اگر ایک فیملی کے 4 افراد ہیں ایک پورے دن کے لیے؟ کھانے سے مراد وہ بیج سے لے کر جو کھانا ان کی پلیٹ میں آ رہا ہے وہ سارا پانی جو کہ بیج بونے میں لگا، پھر اس کو کٹنے میں لگا، پھر اس کو پیک ہونے میں، ہول سیل، ریٹیل، کرشنگ، گرائنڈنگ، ٹرانسپورٹ، سب کچھ اگر ڈالا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ایک فیملی جس میں 4 فرد ہیں پورے دن کے کھانے کے لیے 25,000 لیٹر تک انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کھانا پورا سائیکل میں آنے کے لیے استعمال ہوا۔ عید کا دن، عید کا دن، رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ، رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ۔ اور آئیے اب میں آپ سے ایک ایسی زبردست تحقیق شیئر کرتا ہوں۔ It's a scientific research and it's so surprising and wonderful۔ یعنی یہ میرے رب کی ایسی قدرت ہے کہ سائنس حیران ہے، اور واقعی یہ نشانیاں ہیں کہ انسان
اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود یہ کام کرنے کا صرف سوچ سکتا ہے، اور جب سے یہ دنیا وجود میں آئی آٹومیٹکلی قدرتی طور پہ یہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر سوچنے کی بات کی جائے تو انسان نے سوچا بھی اب آ کے یہ ہے۔ سو دس از ویری ونڈرفل، اور اتنے بڑے پیمانے پر کہ واقعی انسان کی عقل حیران ہے، اور یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پانی ابالتے ہیں، when you are going to boil the water، تو آپ کو بہت سا ایندھن خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے چائے بنانی ہے، آپ پانی ابال رہے ہیں، یا آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، پانی ابال رہے ہیں، دیگ میں پانی ابال رہے ہیں، آپ نے دیگ پکانی ہے، تو کتنی اس میں لکڑی لگے گی، کتنی اس میں گیس لگے گی، اور اگر آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں تو ایندھن اور زیادہ لگے گا۔ اب ہم نے پہلے سنا تھا کہ سمندر کا پانی وہ کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اور کتنا پانی وہ ہے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو نہر بہ رہی ہے اس میں کتنا پانی ہے ہم یہ بھی نہیں جان سکتے، کتنا پانی گزرتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اگر میں اور آپ پانی کو ابالنے لگے، پانی پہلے گرم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پانی ابلنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب سورج وہ سمندر پہ پڑتا ہے تو سمندر کے پانی کو وہ بخارات میں بدلتا ہے، اور وہ بخارات ہوا میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میرے رب کی قدرت دیکھیے کہ جب سمندر کا پانی بخارات بن کر ہوا میں جاتا ہے تو اس میں سے نمک اڑ جاتا ہے، نمک اس میں موجود نہیں ہوتا، اور وہ پانی ہوا میں جا کر بادل بنتا ہے، اور بادل پھر دنیا پہ برستے ہیں۔ And this is known as water cycle۔ اس کو واٹر سائیکل کہا جاتا ہے۔ اس سے بارش ہوتی ہے، اور سمندر کا اتنا وسیع پانی جس کو انسان کی کوئی مشین وہ بخارات میں تبدیل نہیں کر سکتی، اتنے بڑے پانی کے ذخیرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورج چمکتا ہے، اور اس کی لائٹ انرجی کی مدد سے تپش ہوتی ہے، اور وہ پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں درج ہے، اس آیت میں اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا، جن میں پانی بہترین نعمت ہے۔ اب غور فرمائیے، آج کل روزے جو گزرے ہمارے اور عید کے دن آئے، آج کل تربوز کتنا زیادہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ وہ آسمان سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، اس تربوز کی بیل پر اتنا بڑا تربوز اس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی پانی کا قطرہ آم کے پیڑ پر گرتا ہے، اس سے آم پیدا ہوتا ہے۔ یہی پانی کا قطرہ فالسے کے پیڑ پر گرتا ہے، اس سے فالسا پیدا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا سائز بھی مختلف ہے، ان ساری چیزوں کا ذائقہ بھی مختلف ہے، ان ساری چیزوں کا رنگ بھی مختلف ہے۔ تو وہ کون ہے جو اس ایک قطرے سے اتنے ڈھیروں کام لیتا چلا جا رہا ہے؟ یقیناً وہ ہمارا رب ہے۔ عید کا دن، عید کا دن، رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ، رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آب پاشی، ایریگیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ فصلوں کو پانی دیا جائے، پودوں کو پانی لگایا جائے تاکہ پودے گرو کر سکے، پودے بڑھیں۔ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ دنیا کی ہر جاندار چیز کو پانی چاہیے، اس کی نورشمنٹ کے لیے، اس کی گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور پودوں کو تو یقیناً زیادہ پانی چاہیے۔ کچھ ایسی سپیشیز بھی ہیں پلانٹس کی جن کو 90% تک ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ پانی کی ہے، اور اسی طرح مختلف فصلوں کو مختلف انداز سے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ چاول کی فصل کی بات کریں تو چاول کی فصل کو تو کہا جاتا ہے کہ چاول اور پانی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ چاول کی فصل کو زیادہ پانی لگتا ہے، پھر جب چاول پکنے ہوتے ہیں پھر وہ پانی میں پکتے ہیں، اور پانی کی پرپورشن اگر تھوڑی سی بھی ڈسٹرب ہو جائے تو چاول کا وہ جو ذائقہ ہے اور اس کی ڈش کا جو انداز ہے وہ سارا
خراب ہو سکتا ہے. سو اریگیشن آبپاشی اس کا مطلب یہ ہے the application of needed amount of water at regular intervals which is required, یعنی فصلوں کو پانی لگایا جائے جتنا پانی فصلوں کو چاہیے اور جب جب فصلوں کو چاہیے. اور اس کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں. کینالز یعنی نہریں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فصلوں کو پانی لگانے کا. اسی طریقے سے نہروں کے ساتھ ساتھ ٹیوب ویلز ہیں جو کہ انڈر واٹر ریزروار یعنی زمین کے نیچے سے پانی لے کر آتے ہیں اور وہ پانی پھر فصلوں کو لگایا جاتا ہے. یہاں میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ دنیا میں نہروں کی بہت سی اقسام ہیں اور بہت سی ایسی نہریں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں جو کہ مختلف ملکوں کو آپس میں ملاتی ہیں اور اربوں کھربوں روپے کی تجارت ان نہروں کے ذریعے ہوتی ہے. لیکن اگر آبپاشی کی بات کی جائے, اریگیشن کی بات کی جائے, تو جو کینال سسٹم, جو نہری نظام پاکستان میں موجود ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور تقریباً سن 2000 کی سینسس کے مطابق جو میجرمنٹس کی گئی تھی 56,7300 کلومیٹرز لمبا پاکستان میں نہری نظام ہے جس کی مدد سے آبپاشی کی جاتی ہے. اب آبپاشی کرنے کے مختلف قسم کے میتھڈز ہیں. مثال کے طور پہ ایک میتھڈ جس طرح سے اس وقت ہم لائیو اس کھیت پہ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فروز اور بروز بنی ہوئی ہیں, یعنی بیچ میں یہ ابھرا ہوا ہے اور بیچ میں یہ خالی ہے. جو ابھری ہوئی جگہ ہیں ان کو فروز کہا جاتا ہے اور یہاں پر پھر فلڈنگ کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے. فلڈنگ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پانی لگا دیا جائے گا اور وہ پانی پھر ان میں کھڑا رہے گا, جذب ہوگا اور جو سیڈ کو پانی چاہیے وہ اس سیڈ کو ملے گا اور اس کی پھر with the passage of time as per natural procedure وہ گروتھ ہوگی. تو اس طریقے سے یہ ایک فلڈنگ کا نظام ہے جو دنیا میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس نظام سے پانی بہت زیادہ ضائع بھی ہوتا ہے. اب جدید ترین نظام آ رہے ہیں اور جدید ایگرونومی جو سٹڈیز ہیں جو کہ ایگریکلچرل سٹڈیز جن کو کہا جاتا ہے, ان میں ایک بہت بڑا ٹاپک یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سیو دس فریش واٹر which we are using in agriculture sector. یاد رکھیے کہ تازہ پانی دنیا میں 70% تازہ پانی وہ زراعت کے شعبے میں لگ رہا ہے اس وقت 70%, کیونکہ وہ پانی جو گندا ہے وہ پانی نہ ہم جانوروں کو پینے کے لیے دے سکتے ہیں, نہ انسان ان کو پی سکتا ہے, نہ ہی وہ پانی فصلوں کو لگایا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر ویسٹ واٹر یعنی انڈسٹری سے نکلا ہوا گندا پانی جس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا ہوتا, اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں, گندے ٹاکسنز ہوتے ہیں, اگر وہ بھی فصلوں کو لگایا جائے تو اس سے حاصل کی بھی فصلیں بھی اچھی نہیں ہوتی, ان کے اندر بھی زہریلے مواد شامل ہوتے ہیں. تو اب جو نیا طریقہ اور بھی آیا ان میں سے کئی جدید طریقے ہیں. ایک طریقہ اس میں سپرنکلر سسٹم کا ہے. سپرنکلر سسٹم کے اندر چھوٹے چھوٹے فوارے ہوتے ہیں اور ان فواروں کی مدد سے ہم فصلوں کو سیراب کرتے ہیں. کنٹرولڈ اماؤنٹ آف واٹر ہوتی ہے اور نیڈڈ اماؤنٹ آف اپلیکیشن ہوتی ہے. جب پانی چاہیے ہوتا ہے فصلوں کو اس وقت لگایا جاتا ہے, جتنی کوانٹٹی آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں اتنی کوانٹٹی میں پانی جاتا ہے. تو پانی کا ایک بہت بڑا یوز وہ آب پاشی بھی ہے, کیونکہ ایک پودے کو جو مختلف چیزیں درکار ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو سورج کی روشنی ہے اور دوسرا سوائل ہے, مٹی ہے, اور مٹی کے اندر جو فرٹیلائزر ہوتے ہیں یعنی کھاد ہوتی ہے جو کبھی کبھار نیچرل ہوتی ہے, قدرتی ہوتی ہے, اور کبھی کبھار مصنوعی کھاد استعمال کی جاتی ہے, اس کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ وہ پودا اچھے طریقے سے گرو کر سکے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے یہ پودا ہے, یہ اس پودے کو آپ دیکھیں اس میں پورا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر زائلم اور فلوئم, جس طرح انسان کے جسم کے اندر کیپلریز ہوتی ہیں, آرٹریز ہوتی ہیں, وینز ہوتی ہیں, خون کو لے کر جاتی ہیں اور خون آکسیجن اور دیگر نیوٹرینٹس کو لے کے جاتا ہے. تو پودے زمین کے اندر سے پانی اور دیگر جو کھاد ہے اس کو کس طریقے سے اپنے پورے پودے کے اندر وہ پہنچتی ہیں. دیر آر اسپیشل میکنزم, نیچرل میکنزم نون ایز زائلم اینڈ فلوئم, یعنی یہ نالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر زائلم اور فلوئم کی جو پانی کو زمین سے لیتی ہیں اور پودے کے پورے حصے میں یعنی اس کے سیڈ میں, اس کی پوڈ میں, اس کے فروٹ میں, اس کی سٹیم میں, ہر جگہ پر اس پانی کو پہنچاتی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے پودے سے اور وہ پودے کو زندہ رکھتا ہے, کیونکہ پودے کے لیے سورج کی روشنی, کھاد, مٹی اور پانی یہ وہ اجزاء ہیں جس سے پودے کی پروگرس اور پودے کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. عید کا دن, عید کا دن, رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ, رحمتوں کا جاری ہے یا رب
तेरा ये सिलसिला। वाइल्ड लाइफ नीड्स वाटर टू थ्राइव। जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, खास तौर पे वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है। वैसे ये बात याद रखी जाए कि पानी की जरूरत सिर्फ पीने के लिए नहीं है, बल्कि और भी बहुत से मकासद हैं। अगर आप एम्फीबियंस को देखें, यानी वो जानवर जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की पे भी रहते हैं, जिस तरह मेंढक है, फ्रॉग है, तो पानी के अंदर फ्रॉग ने रहना भी है, वहां पर उसने अंडे भी देने हैं, अफजाइश नस्ल भी होनी है, और दुश्मनों के हमले से बचने के लिए भी वो पानी को एज ए शेल्टर इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं, ये भी पानी के अंदर अपने शिकार पर हमला करने के लिए और शिकार से बचने के लिए दोनों मकासद को पानी के लिए इस्तेमाल करेगा। बटरफ्लाइज जो तितलियां होती हैं, ये पानी के जरिए अपने जिस्म की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स, जिसमें मिनरल्स है, जिंक है और दीगर चीजें हैं, उनको पूरा रखते हैं। और अब हम आते हैं लाइव स्टॉक की तरफ। यानी लाइव स्टॉक से मुराद वो जानवर होते हैं जो कि हमारे साथ हैं, और ये जानवर वो हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, जिनसे हमें गोश्त मिलता है, और जिनकी खाल से हम कपड़े, लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। And for livestock, it's very important that provision of good and fresh water. ये गाय आप देख रहे हैं, इस गाय की दिन की रिक्वायरमेंट पानी की तकरीबन 20 गैलन पानी है। यानी 20 गैलन तक पानी ये गाय इस्तेमाल करती है दिन में। वैसे इंसानों की तरह क्रेविंग्स मुख्तलिफ होती हैं, जब इसको प्यास लगेगी ये पानी पिएगी, और गाय के दूध में जो पानी की मिकदार है वो 87% है। 87% पानी फितरती तौर पे, कुदरती तौर पे गाय के दूध में मौजूद होता है। अब ये जो वेटरनरी साइंसेस के माहिरीन होते हैं, जानवरों के साइंस के, उनके मुताबिक इन जानवरों को नहाने की भी बहुत अशद जरूरत होती है, उसके लिए भी इनको पानी चाहिए। और बहुत दफा हम ये डिस्कस आपसे कर चुके हैं कि दीज काउज, दीज एनिमल हस्बेंड्री, ये जितनी भी हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स बनती हैं और साथ गोश्त होता है, बकरा होता है, गाय होती है, इस तरह के जानवर को नहलाने की भी बहुत जरूरत होती है, और नहलाएंगे तो इनकी सेहत अच्छी रहेगी। और पानी जो ये पीते हैं उसके भी बहुत से काम है। सबसे बढ़कर इनका निजाम, यानी जो खाना ये खा रहे हैं वो उनके पेट में हजम सही तरह से होता है जब ये पानी पीते हैं। इनके जिस्म से गंद का इखराज, उसको निकालने के लिए ये पानी सही तरह से यूज होता है। और फिर दे कूल डाउन, यानी जारी बात है, मेरा जो निजाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मेरे जिस्म के निजाम होंगे, इस गाय के होंगे, दोनों में फर्क होगा। बड़ी है, वजन ज्यादा है, तो फिर इनके जिस्म को कूल डाउन करने के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। यहां मैं एक और चीज आपसे अर्ज करता चलूं कि सबसे ज्यादा पानी रिटेन कौन सा जानवर करता है। इसमें कैमल का नाम आता है, ऊंट का। ऊंट के जिस्म में जो कोहान होता है उसके अंदर चर्बी होती है, पानी नहीं होता, ये उसको फिल कर लेता है, और फिर वक्त के साथ साथ वो चर्बी ऊंट की घुलती है और वो खाने का काम भी करती है और पानी का काम भी करती है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि ऊंट सर्दी के मौसम में 6 माह तक बगैर पानी पिए रह सकता है, और गर्मियों के मौसम में ऊंट 10 दिन तक बगैर पानी पिए वो रह सकता है। लेकिन जब ऊंट को एक दफा पानी पीने को मिल जाए तो तकरीबन 100 लीटर पानी वो एक ही दफा पी के अपने आप को रीफिल कर सकता है। तो ये जानवर, ये एनिमल हस्बेंड्री, ये जहां भी रखे जाते हैं, जो फॉर्म्स इनके बनाए जाते हैं, वहां पर पानी का कसीर तादाद में होना ये बहुत जरूरी है। घोड़े की दिन की पानी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 10 से 15 गैलन पानी है। घोड़ा बहुत सख्त जानवर होता है और इंसान की तरह से भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह से प्यास लग सकती है। और तहकीक के मुताबिक अगर घोड़े को खाना ना दिया जाए, सिर्फ पानी दिया जाए, तो फिर भी 20 से 25 दिन तक घोड़ा जिंदा रह सकता है। ईद का दिन, ईद का दिन, रहमतों का जारी है या रब तेरा ये सिलसिला। रहमतों का जारी है या रब तेरा ये सिलसिला। In scientific terms, water is a compound, यानी H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे, एक ऑक्सीजन का होगा तो पानी बनेगा। और ये एक ऐसी चीज है जो लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों चीजों में, तीनों फॉर्म्स के अंदर मौजूद होती है। लिक्विड वाटर तो पानी है जो हमें नजर आता है, सॉलिड फॉर्म में ये आइस होती है,
اور گیشیس فارم کے اندر یہ ویپرز ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم ہوا کی بات کریں تو ہوا میں تقریباً 78% نائٹروجن گیس ہوتی ہے, 21% آکسیجن ہوتی ہے, اور یہاں پر واٹر ویپرز کی بھی کافی تعداد موجود ہوتی ہے. جب انسان سانس لیتا ہے تو یہ بریدنگ پروسیس جو ہے ریسپائریشن کا, اس میں آکسیجن گیس کو جسم میں لے کر جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم کھلی ہوا میں ہیں تو یہاں پر جو سانس لینے کا پروسیس ہوگا وہ اچھا ہوگا. درخت موجود ہیں, درخت کی موجودگی میں آکسیجن کی زیادہ مقدار ہوا میں ہوگی, پیوریفائڈ ایئر ہمیں ملے گی. لیکن اگر بلڈنگز ہو اور بلڈنگز کے اندر کم کمرے ہو, کم جگہ ہو اور زیادہ گھٹن والا ماحول ہو, یعنی وہاں پر ہوا کا آنا جانا پراپر وینٹیلیشن نہ ہو, تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اس سے وہاں پہ گندی ہوا جم جاتی ہے, گندی ہوا جمع ہو جاتی ہے اور نمی وہاں پر آ جاتی ہے, گندی گیسز وہاں پر اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی جگہ پر ہوا تازہ آتی ہو, وہاں پر وینٹیلیٹر ہو, وہاں پر روشن دان ہو, اچھی کھڑکی کا نظام ہو اور ہوا کا آنا جانا وہاں پر ٹھیک ہو, تو انسان میں بیٹر ڈیسیژن میکنگ پیدا ہوتی ہے. اس کو زیادہ نیند بھی نہیں آتی, وہ فریش رہتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے. گرمیوں کے موسم میں پسینہ زیادہ آتا ہے اور پسینے میں بھی 97% سے زیادہ پانی ہی ہوتا ہے, لیکن جسم کا پانی اڑ جاتا ہے. پرسپریشن اس کو کہتے ہیں, سویٹنگ کہتے ہیں, اور اس پر جسم سے بدبو آ سکتی ہے, اریٹیشن پیدا ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جگہ جہاں پر ہوا کا گزر نہیں ہوتا, یعنی جس جگہ پر وینٹیلیشن نہیں ہے اور لوگ بھی وہاں پر زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس جگہ پر اب بو ہو سکتی ہے, گندی گیسز جمع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر اہم ترین چیز جو ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسے لوگوں میں جو ایسی آب و ہوا میں زیادہ دیر تک رہیں, ان میں آنکھوں کی جلن, کھانسی, سینے کی درد اور دیگر ایسے امراض ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جب پسینہ آئے تو کم از کم گرمیوں میں روزانہ ضرور نہائیں اور پانی کی مقدار جسم میں پوری رکھیں. تقریباً 8 گلاس پانی ایک انسان کو دن میں چاہیے ہوتا ہے, اور اگر زیادہ پسینہ بہے یا زیادہ لیبر والا کام ہو تو پانی کی مقدار زیادہ چاہیے ہوتی ہے. عید کا دن, عید کا دن, رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ, رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ. Now one suggestion from doctor. یہ یاد رکھیے کہ پانی جو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے پانی کو ابال لیا جائے. When you will boil the water, several germs, bacteria and pathogens will die. بہت سے جراثیم پانی کو ابالنے سے مر جاتے ہیں. And now water is safe for drinking. بہرحال سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے سنتیں اور آداب ان کو مد نظر رکھا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات عالی شان عطا فرمائے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, سیکھتے ہوئے پھر پانی ہم پئیں. بسم اللہ شریف پڑھ کر پئیں اور بیٹھ کر پانی پئیں, 3 سانسوں میں پانی پئیں, اور اسی طریقے سے مزید سنتیں اور آداب ہم سیکھ لیں اور اس کی روشنی میں پانی پئیں, کھانا کھائیں اور دیگر امور زندگی سر انجام دیں. بہرحال پانی کو بوائل کر لیجئے اور اب اس پانی کو ٹھنڈا کر کے استعمال کریں. There is a separate marine life. یہ جو پانی کی زندگی ہے سمجھ لیجئے بالکل الگ سے دنیا ہے. اس میں موجود پودے, اس میں موجود جانور, چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز, اور یہ یونیسیلولر یعنی یک خلوی اور ملٹی سیلولر یعنی زیادہ سیلز والے جانداروں کی ایک کثرت ہے جو سمندر میں پائی جاتی ہے. اور یہ اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ابھی تک سائنس ان کی ایکچوئل تعداد اس کو گیس نہیں کر سکی. بہرحال ایک تحقیق کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ جاندار وہ سمندر میں ہو سکتے ہیں. اور دنیا میں جتنی آکسیجن ہمیں چاہیے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ گیس ہے انسانوں اور جانوروں کے لیے, اس کا 70% وہ سمندر سے ہمیں ملتا ہے. کیونکہ انسان آکسیجن انہیل کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتا ہے, یعنی آکسیجن اندر لے کر جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے. لیکن پودوں میں یہ پروسیس الٹ ہے, وہ آکسیجن باہر نکالتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے کر جاتے ہیں. تو 70% آکسیجن جو دنیا میں ہے وہ ان
میرین لائف یعنی سمندر کے پودوں کی وجہ سے ہے، اور اس میں بھی فائٹو پلانکٹن ایک خاص قسم کی الجی ہے، پودا ہے جو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو سمندر کی زندگی پر انسان کا بہت بڑا انحصار ہے۔ سمندر سے ہمیں خوراک حاصل ہوتی ہے مچھلی کی صورت میں، سمندر سے تجارت ہوتی ہے، 70% سے زیادہ تجارت دنیا میں سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر تیل ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور یہاں سے را مٹیریل ملتے ہیں میڈیسن، دوائیاں بنانے کے لیے، اور بھی بہت سے فائدے سمندر سے اور پانی سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو پانی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کو بچائیے فضول ضائع ہونے سے، اپنے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔